بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم محترم احباب طریقت، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور اپنے اس سفر کو بڑے خوبصورت انداز میں آگے جاری و ساری رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات تھے کہ حقیقت انسان کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلنے کے دعوے پہ آ چکے ہیں تو پھر ہمیں بڑے ہی پراپر وے کے ساتھ اللہ کی ذات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہم نے مخلص بننا ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی غم آئے، جس طرح کی بھی پریشانی آئے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ ہماری منزل اللہ ہے۔ چاہے کوئی، اب ہم ذکر و فکر کی ان معاملات میں آ چکے ہیں، ہم ماشاءاللہ سے راہ سلوک اللہ کی طرف چلنے والی راہ پہ پراپر پریکٹیکلی چل رہے ہیں۔ تو اب آپ اس میں کہیں کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھ پہ یہ نفس کا حجاب آ گیا ہے، مجھے بڑی ہی زیادہ جو ہے اندر ایک افسردگی سی فیل ہو رہی ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ جس طرح کا بھی معاملہ ہو جائے، یاد رکھیں جس طرح کا بھی معاملہ ہو جائے، اب آپ نے اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب آپ کی منزل فقط اللہ ہے۔ جب تک اللہ کو پا نہ لیں گے نا، اس وقت تک آپ اس راہ پہ ڈٹے رہیں گے۔ اس کے بعد بھی ڈٹے رہنا ہے، پھر بھی اسی راہ پہ ہی چلنا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ کچھ کسی چیز کی فکر نہ کریں، نہ جو دنیا دیکھیں نا، آپ کسی کشف و کرامات کی، آپ کسی کیفیت کی، آپ اندر کے کسی بھی معاملے کی اگر تمنا کریں گے تو وہ تمنا اللہ سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز سے ماورا ہے، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا۔ وہ کسی ہی جو ہے نا وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اللہ کی ذات کے معاملات کو۔ آپ سمجھ میں، فہم میں، کسی چیز میں اللہ کو سما نہیں سکتے۔ یہی معاملہ جب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلا تو آپ نے بڑے خوبصورت اشعار میں نا اس کی شرح فرمائی، اور بڑے ہی خوبصورت، وہ ان پہ غور کریے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الستو بربکم سنیا دل میرے، الستو بربکم سنیا دل میرے، نت کالو بلا کو کہندی ہوں۔ کہ اب جو ہے نا، جب سے میں نے الستو بربکم سنا ہے میرے دل نے، اور میں نے اس چیز کو امیجینیشن میں لے آیا ہوں، تو نت کالو بلا کو کہندی ہوں کہ یہ اب میری جو روح ہے وہ کالو بلا کے جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے۔ حب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہوں۔ کہ اب مجھے اپنے اصل وطن کی یاد آ گئی ہے، مجھے یاد آ چکا ہے کہ میں کہاں پہ تھا۔ حب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہوں۔ کہ اب میں سو ہی نہیں پاتا۔ کہر پوے تینوں رہزن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہوں۔ کہ آپ اب دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا، دنیاوی خواہشات، کہ اے دنیا تجھ پہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ کہ کہر پوے تینوں ظالم دنیا، کہ اب دنیا کھل گئی نا، معاملہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کتنی ہی گندی چیز ہے۔ کہ کہر پوے تینوں رازن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہوں۔ کہ یہ بڑی رازن ہے، دنیا کے معاملات بڑے رازن ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر کے معاملات کو چوری کر لیتے ہیں۔ عاشقاں مول قبولی نہ باہو، توڑے رو رو زاریاں کریندی ہوں۔ لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مول قبول نہیں کرتے دنیا کی، چاہے یہ دنیا رو رو کے ان کے قدموں میں روتی رہے نا، جو زاریاں کرے، لیکن نہیں، یہ دنیا کو کبھی بھی منہ نہیں لگاتے۔ یہ ہوتی ہے۔ تو خدارا محترم احباب سالکین حق، آپ اس چیزوں کو امیجینیشن میں لائیں، تصور میں لائیں کہ کیسے آپ کی ذات، کیسے آپ کی روح ازل میں اللہ کے ہاں وہ پیش تھی، کیسے وہ اللہ کا دیدار کر رہی تھی، کیسے پھر اللہ نے وہ امتحان لیا، کیسے وہ روحیں دیکھیں یہ اپنے سامنے ہو، اس کو تصور میں، امیجینیشن میں
ہوتا دیکھیں کہ کیسے یہ ساری روحیں چلی گئیں دنیا کی طرف، کیسے روحیں چلی گئیں جنت کی طرف، کیسے روحیں اللہ کی آزمائش و آلائشوں سے بھاگ گئیں، کیسے وہ روحیں تھیں جو اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کے لیے کھڑی رہیں، اور جب اللہ نے انہیں کہا ہوگا ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت کو پانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت ہی شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جو اس راہ پہ حقیقتاً اللہ کی ذات کو پانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری مقصدیت اس راہ پہ چلنے کی فقط اللہ بس ما سوا اللہ ہونی چاہیے، اللہ بس ما سوا اللہ حوث، ہمیں فقط اللہ چاہیے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات ہی ہمارا مقصود ہے۔ کیوں جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، جب بھی ہمارے ذکر و فکر کے معاملے ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے پہلی بار نیت بتائی، اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اللہ ہمارا مقصد ہے اور اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے، بھائی اس کی رضا مل جائے، ہمیں نہیں چاہیے اندر کوئی کیفیت آئے، ہمیں نہیں چاہیے کوئی کشف و کرامات کھل جائے، نہیں کوئی ایسا معاملہ، بس جو ہمیں فقط اللہ کی ذات چاہیے۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ نقطہ سمجھایا کہ باج وصال اللہ تے باہو، باج وصال اللہ تے باہو، سب کسے کہانیاں ہو۔ تو محترم احباب راہ حق، آپ لوگوں کو نا ایک چیز بڑی ہی کلیئر کر لینی چاہیے۔ اب ہم ماشاءاللہ سے بڑا ہی سفر طے کر کے آگے کے معاملات میں آ چکے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز جان لینی ہے کہ ہماری مقصدیت اللہ کی ذات ہے۔ تو امید ہے آپ یہ چیز سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو روح تھی ہماری، جو اللہ کے پاس رہ کے آ چکی تھی، جب یہ اتنے دعوے ہوئے، یہ جو اتنا ازل میں سارا معاملہ ہوا، اب اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے، اس چیز میں سے پریکٹیکلی چیز میں سے گو تھرو کرنے کے لیے روحوں کو بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے معاملات میں اب آپ کی روحیں آئیں۔ تو جو وجود کثیف ہے، وہ جو نفس ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نفس تھا نا، یہ جو ہماری باڈی جس طرح سے تشکیل دی گئی ہے، یہ آلریڈی ہماری روحوں کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تھی، اس دنیا میں اس کی ایگزسٹنس آلریڈی تھی۔ اب سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو انسان کی طرح کی اسپیشیز تھیں وہ اس دنیا میں لائے کر رہی تھیں، تو وہ جو تھی نا، ان میں یہ عقل اور روح کا معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا، تو وہ وجود کثیف تھا، فقط نفس تھا، اور وہ اس دنیا کے اندر پل رہا تھا، اور وہ جس طریقے سے جانوروں کے اندر ساری خصلتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو منوانا چاہتے ہیں، ان میں کوئی کسی طرح کی کوئی حدود نہیں ہوتی، وہ ہر چیز سے ماورا ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، بہت سارے، ہر ایک کی ڈیفرنٹ خصلتیں ہیں۔ تو ان تمام جتنے بھی جانوروں کی خصلتیں ہیں نا، وہ وجود کثیف آپ کے نفس کے اندر ہے۔ اس نفس کے اندر روح کو آ کے بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دو پاوریں ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ آپ کی جو روح کی نورانیت ہے اور جو نفس کی تاریکی ہے، دونوں کو ملا دیا گیا۔ کیوں؟ اب روح کا یہاں پر ایگزام، اس کی امتحان لینا مقصود تھا، تو اب یہ دیکھنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ اب یہ اس دنیا کی کثافتوں کے اندر، یعنی کہ یہ نفس کی اتنی کثافتوں کے اندر کیسے ان کثافتوں پہ اوور کم کرتے ہوئے یہ وہ الستو بربکم والے جو اس نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو یہ کیسے پہچانے گی اور میری طرف رغبت کر کے آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس ایگزام کے اندر ہیں، اس ایگزام کو دے رہے ہیں، اور اب ہم نے اپنی ذات کو پروف کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ تک یہ پیغام اگر پہنچ رہا ہے نا، یہ جان لیں، آپ یہ میری بات لکھ لیں، اگر آپ تک یہ پیغام پہنچا نا، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی روح جو ہے وہ ضرور در ضرور مخلصین والی گروہ میں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ پیغام اللہ کا اتنا خاص اور اتنا جو ہے وہ خاص الخاص پیغام
کسی دوسری روح تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کو سمجھنے والی بھی فقط مخلص روح ہوگی۔ اگر کوئی دوسری روح ہوگی وہ اس میں سے نکل جائے گی، وہ نہیں کبھی بھی اس بھٹی میں سے وہی آئے گا جو سونا آئے گا، جو اس کے اوپر میل کچیل جو بھی معاملات ہوں گے وہ دھل جائیں گے، اور اس میں فقط جو خالص مخلص چیز ہے وہی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ تو ہمارا ایک معاملہ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے کوشش کی کہ آپ کو ان کے بھی آنسر کیے جائیں۔ ایک اور معاملہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آج ضرور آپ سے ڈسکس ہو جائے، بہت خوبصورت معاملے کے ساتھ میں اس کی آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں اس راہ پہ جب آپ چلتے ہیں تو نفس و شیطان بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کی ذات پہ وار کرتے ہیں، اور آپ کی ذات میں کچھ ایسی چیزیں وہ کریٹ کر دیتے ہیں جن کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس ساری راہ جس طریقے سے اب یہ ہم ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اگر کوئی یہ شخص بغیر رہبر و رہنما اور کسی سمجھانے والے کے بغیر کرے گا تو ضرور وہ نفس کے حجابوں میں آ جائے گا، اور نفس کے حجاب سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کی سپردگی کسی شخص کو دینی ضروری ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کی روح کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کے نفس کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ جڑے شیطان کو جانتا ہے۔ تو ضرور جب تک آپ اپنی پوری کی پوری سپردگی اس کو دیں گے نہیں، اس وقت تک کسی صورت ممکن نہیں کہ آپ کا اللہ کی طرف یہ جو سفر ہے وہ ممکن ہو یا آپ کو چل سکیں۔ ایک خوبصورت واقعے سے میں آپ کو اس سے بتاؤں گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک شخص سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کامل بزرگ گزرے ہیں اپنے دور کے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کچھ دن ان کی صحبت میں آ کے بیٹھا اور ان سے کچھ سیکھا، اس نے بہت سارے معاملات اس نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے سیکھے۔ تو وہ کچھ دن آیا اور اس کے بعد اس نے بالکل آنا چھوڑ دیا۔ شخص وہ بڑا محبت والا تھا، بڑا مخلص تھا۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فیل ہوا کہ یار وہ فلاں شخص آ نہیں رہا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کو جا کے پوچھوں، کہیں بیمار نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ نہ آ گیا ہو، تو میں جا کے اس سے پوچھ لوں کہ کیوں بھائی تم کیوں نہیں آ رہے میرے پاس۔ تو آپ اس کے گھر چلے گئے۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شخص باہر آیا۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ بیٹے تم ماشاءاللہ سے اتنے مخلص تھے، تم ہمارے پاس آتے تھے، تو تم نے اب آنا چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بیمار ہو، کوئی ناراضگی ہے ہم سے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا تھا، میں نے آپ سے چیزیں سیکھی ہیں، اچھی چیزیں تھیں آپ کے پاس، لیکن نا میں نے جان لیا کہ آپ کے پاس تھا کچھ بھی نہیں، آپ نے بس ویسے ہی، میں تو خود بہت اللہ کا برگزیدہ اور نیک انسان ہوں، مجھے تو آپ کی صحبت کے بعد جب میں نے خود سے عمل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ویسے ہی بس ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں، میں تو بہت ہی اعلیٰ معاملات میں پہنچ چکا ہوں، میرے پہ تو بڑے اعلیٰ معاملات کھل گئے ہیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بہت بڑی ہستی تھے، بہت، کیونکہ جب انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں عز و انکسار، وہ نہیں چیزوں پہ، ان چیزوں پہ کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتا، ان چیزوں کو کبھی بھی ایسے لیتا نہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا، کیا ہم سے کون سی ایسی تم نے ہمارے اندر غلطی دیکھ لی، کون سی ایسی کوتاہی دیکھ لی؟ تو شخص نے کہا کہ آپ کی ویسی بات ہے، میں اب بہت اعلیٰ معاملات میں پہنچ چکا ہوں، مجھے جو ہے وہ آج کل فرشتے، میں جب رات میں عبادت کرتا ہوں تو فرشتے مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، وہاں میں جنت میں جاتا ہوں، حوریں قصوریں، اور میں وہاں کھانے کھاتا ہوں، اور اللہ کے بڑے قرب کے میرے معاملات کھل چکے ہیں۔ آپ کے پاس تو ایسی، میں کافی عرصہ بیٹھا آپ کے پاس، مجھے تو کچھ ایسی آپ میں بات نظر نہیں گئی، اب میں ماشاءاللہ سے بڑے ہی اعلیٰ معاملات میں ہوں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تم اتنے اعلیٰ معاملات میں پہنچ گئے ہو، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا کہ اب جب کبھی بھی تم جاؤ نا ایسے معاملات میں، اللہ کے اتنے قربوں میں، جنتوں میں، تو ایک دفعہ نا ضرور لا حول ولا قوت پڑھ لینا، ولا حول ولا قوت پڑھ لینا۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جائیں آپ ایسے، بس اب مجھ سے حسد ہونے لگ گیا آپ کو کہ مجھے اتنی اعلیٰ کیفیت مل رہی ہے اور آپ اب میرے حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ مڑ کے اپنے گھر واپس آ گئے. وہ شخص رات اپنی عبادات کے اندر مصروف عمل ہوا. تو پھر اسی طریقے سے وہ فرشتے آئے، اس کو لے گئے جنتوں میں رہا، حوریں قصوریں اور بہت سارے معاملات اس نے دیکھے. پھر وہ اس کو کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا گیا، بڑے خدام اس کے ارد گرد کھڑے، خوبصورت خدام اور حوریں بیٹھی ہیں، اس کو کھانا کھلا رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک دم سے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک لفظ، مرشد کا ایک لفظ اس کے ذہن میں آ گیا، ایک بتائی ہوئی بات، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ کی صحبت اللہ والوں کی 100 سالہ بیریا عبادت سے. تو ایک وہ بات آپ کی اس کو یاد آ گئی. مجھے ولا حولا، ابھی اس نے دل میں ہی پڑھا ولا حولا ولا قوت الا باللہ، بس یہی کہنا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی. اس نے خود کو ایک شدید گندگی کے ڈھیر پہ پایا. گند اس کے منہ میں تھا، وہ گند شدید گند کھا رہا تھا، اور وہ اس کے ارد گرد کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، تاریکیاں فضولیات میں گم. کیوں؟ اس کے آنکھوں پہ وہ حجاب چڑھا تھا. جیسے ہی مرشد کی بات پہ، جیسے ہی اپنے ہادی کی بات پہ عمل کیا، سارے حجاب اٹھ گئے. تو دیکھتا ہے کہ 2 مکروہ صفت شیطان اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو جیسے اس نے دیکھا تو بڑا نادم، بڑا شرمندہ، بڑا اپنی اس معاملے پہ وہ ہوا. تو اس پہ پھر ان شیطانوں نے ایک اور وار کیا. انہوں نے کہا اے شخص، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے اس معاملے میں کیوں پہنچایا ہے؟ تجھے پتہ ہے کیونکہ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و محفل میں جا کے بیٹھتا تھا. ہمیں یہ ڈر تھا کہ تو اگر ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا نا تو ضرور اللہ تک پہنچ جاتا. تو ہم نے اس چیز سے ہٹانے کے لیے یہ سارا عمل کیا. اب یہ ایک اور وار کیا انہوں نے کہ اب ہم اس کو اتنا شرمندہ، اتنا مایوس کر دیں گے کہ اب یہ واپسی سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جائے. لیکن وہ شخص، اللہ نے اتنا کم از کم اس کو سمجھ دی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب میری بچت فقط انہی کے پاس ہے. میں نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی جانا ہے، وہیں پہ میری بچت ہے. تو وہ فوراً سے وہاں سے نکلا اور اسی گندی حالت میں سیدھا سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مے خانے میں، آپ کی صحبت میں جیسے ہی جائے وہاں پہنچا آپ کے در پہ. تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو چیز ہے تم لا حولا پڑھ لینا. تو تمہیں دیکھ لیا تم نے کہ یہ نفس و شیطان کا کتنا بڑا حجاب تھا جس میں تم مبتلا تھے. آ جاؤ، اب تم ہمارے گلے لگو اور ہماری صحبت میں بیٹھو، ہم تمہیں انشاءاللہ اللہ تک لے کے جائیں گے. تو محترم قائرین، محترم حاضرین و سامعین، یہ چیز یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہادی و رہنما، جن لوگوں سے آپ نے سیکھا، کبھی بھی ان کی ذات سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان سے آگے نکل گئے. آپ جس مقام پہ ہوں گے نا، وہ آپ سے ہزاروں لاکھوں اربوں میل آگے ہوں گے. کیوں؟ آپ کو وہ اس مقام تک لائے ہیں. کبھی بھی اپنے مرشد سے، کبھی بھی اپنے ہادی و رہنما سے بے وفائی نہ کریں. کبھی بھی اپنی ذات میں یہ حجاب نہ آنے دیں کہ آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی ذات میں بہت کچھ آ گئے. کبھی بھی یہ بے وفائی نہ کریں. اگر آپ کی اندر یہ چیز آئے تو فوراً سے اپنے ذات میں سے اس گنجل کو نکالیں، فوراً سے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ مالک مجھے نکال اس گندگی سے، مالک میں بڑا گناہ گار خطا کار، مجھے انہوں نے اس مقام تک بٹھایا. تو یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کیا ہے. کیونکہ اب ماشاءاللہ سے آپ اہل طریقت ہو چکے ہیں، آپ طریقت کی راہوں کے مسافر ہیں، اور اس راہ کا ایک بہت بڑا یہ ایک وادی گھاٹی، بڑی شدید و دشوار گھاٹی ہے جس میں سے گزرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، جب آپ پہ نیکی اور دوسرے معاملات کھلتے ہیں تو ضرور در ضرور آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو. وہ آپ پہ حجاب ڈالتا ہے، وہ آپ کو بڑے کشف و کرامات اور آپ کے اندر کے بڑے معاملات کے دعوے کراتا ہے. کہتا ہے آپ کو نہیں ہے کسی کی ضرورت، تم خود ہی اللہ تک پہنچ گئے ہو، تمہیں بہت کچھ مل گئے. لیکن یاد رکھیں، ایک ایک لمحہ میں آپ کو آپ کے ہادی و رہنما کی ضرورت ہے. ان کے بنا آپ ایک قدم نہیں بڑھ پائیں گے اس راہ پہ.
یہ اتنی شدید اور دشوار راہ ہے کہ یہ نفس نے ایک حجاب ڈالا تو آپ وہ تاریکیوں کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ تو فقط بس اس میں کسی چیز کے متعلق نہ سوچیں، فقط ایک ہی چیز جو آپ نے مقصود و مطلوب رکھنی ہے، وہ اللہ کی ذات کو مطلوب و مقصود رکھنا ہے، اور اسی کی ذات کو پانے کی جستجو میں جو آپ کو اس راہ پہ لے کے چل رہے ہیں، جو آپ کو آپ کے ہادی و رہنما ہیں، بس ان کی تعلیمات سے جڑے رہیں، اور بس فقط اس راہ پہ چلتے رہیں استقامت کے ساتھ۔ چھوڑ دیں ہر چیز کو ذہن میں سے نکال دیں۔ اللہ جو دے گا دے دے، نہ دے اس کی مرضی۔ میری فقط اور فقط ایک ہی جو ہے وہ مقصود ہے، ایک ہی میرا مقصود ہے، ایک ہی ذات مجھے مطلوب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب تک وہ مجھے نہیں ملے گی میں نے کچھ نہ پایا نہ میں نے کچھ کھویا۔ بس اس تک آپ خاموشی سے، استقامت سے، چیزوں کو سوچے بنا، ہر چیز گناہ ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اس نیکی کی راہ کو، اپنے ذکر و فکر کو، ان معاملات کو کبھی نہ بھولیں، اور اس پہ گامزن رہیں، چلتے رہیں، اور اپنی اس وجود کثیف سے جو آپ کا یہ، جس میں آپ کا یہ نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، ان سے نکلیں اور نفس مطمئنہ تک پہنچیں، جو کہ وجود نوری ہے، وجود لطیف ہے، جس میں آپ کو بہت زیادہ لطافت نصیب ہوگی۔ جب آپ کا وجود لطیف ہو جائے گا تو اس وقت آپ کا جو ہے نفس مطمئنہ ہو جائے گا، اور یہ پھر نوری نفس ہو جائے گا۔ یہ نفس آپ کو نیکیوں پہ راغب کرے گا، یہ آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے چلے گا۔ لیکن خدا را ابھی آپ سفر میں ہیں، نہ سوچیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کب ہوگا، میں کب ایسا ہو جاؤں گا، کب میرے اندر سے بھائی نکل جائیں گی ساری چیزیں۔ مطمئن رہو، خاطر جمع رکھو، چلتے رہو آہستہ آہستہ۔ کبھی بھی یہ جلد بازی بھی شیطان کا حجاب ہے، کب میں ٹھیک ہوں گا، کب ایسا ہو جائے گا، نہیں، جب اللہ چاہے گا ہوگا۔ تمہارا کام فقط کوشش کرنا ہے، باقی اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی راہ پہ ہونا، اللہ کی راہ پہ جو ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ تو امید ہے آج ہماری یہ جو بڑی خوبصورت نشست تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو سارا نور ہے وہ آپ تک پہنچائے، اور اس ساری کی ساری باتوں کا جو نور ہے وہ ہمارے مرشد حضور کی ذات تک پہنچائے، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کا سکھایا ہوا ہے، اور اس میں جو جتنی بھی اچھی باتیں کی گئیں وہ میرے اللہ اور میرے مرشد حضور کی تعلیمات سے تھیں، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی کجی رہ گئی، کوئی غلط بات ہوئی تو وہ میرا نفس کا حجاب تھا۔ مالک میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔